رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تنظیم نہ جانے کب سے نگاہیں روح کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھی، جبکہ دماغ میں بار بار اقصیٰ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ذرا سوچو تنظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ میں اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت، یہ تمہارے شوہر کے دھوکے کا نتیجہ ہے۔ وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپ چھپا کے کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اولاد بھی پیدا کی ہوئی تھی۔ ارے سوتیلی مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے نہ صرف اسے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی۔ کب تک اسی کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں اس کی وجہ سے کماری بیٹھی ہیں۔ رانیہ کا دوبارہ رشتہ اس کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تنظیم بیگم کے دماغ میں اقصیٰ خالہ کی باتیں چل رہی تھیں، جبکہ آنکھیں اب تک روح کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ویسے تو وہ ہر لڑکی کے 20 لاکھ روپے دیتا ہے، لیکن اس کے پورے 30 لاکھ مانگوں گی۔ ارے ذرا سوچو، 30 لاکھ روپے دے گا شیخ اور وہ کوئی اور ایسے ہی نہیں اٹھا لے جائے گا۔ پہلے نکاح پڑھائے گا، جائز رشتے میں باندھ کر پھر بلائے گا اسے وہاں اور دبئی جائے گی۔ ذرا سوچ، باہر سے ملک جا کر کبھی بھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے؟ اور یہ تو اتنی تیز تراز ہے، خود ہی سنبھال لے گی سب کچھ۔ اقصیٰ کی اس بات پر تنظیم نے ایک بار پھر سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی تیز ہے کہ اپنا آپ خود سنبھال لے؟ نہیں نہیں، میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی۔ اتنا بڑا گناہ میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ نہیں، میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایسا۔ نہ جانے وہ شیخ اس کا کیا حال کر دے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تین بیٹیاں ہیں، تیری عمریں نکلتی جا رہی ہیں، کل کون بھی آئے گا انہیں؟ پہلے اس مصیبت سے جان چھڑا۔ ایک بار پھر سے اقصیٰ کی باتوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگی میں بے انتہا خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں، جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اس کے سہارے پر بیٹھی تھی، جو صرف اس کو جانتی تھی، صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی، جو اسے ماں کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی۔ ہاں مگر سوتیلی۔ وہ آج شارپ سے ملنے جیل میں آیا تھا۔ نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں مجھے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنا فرض نہیں نبھا رہا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی، میں اس طرح سے نہ مر جاؤں۔ صرف شارپ ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر وہ بھی اسے ڈیول کہتا تھا۔ اس کی ٹیم میں کام کرنے والے باقی سب لوگ اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ خضر اسے کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کبھی مجھے موت آئے تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، اور دیکھیے گا میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ کچھ دنوں میں پاکستان سے لڑکی آنے والی ہے۔ اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس سے ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ فحش ویڈیو ہیں، اور ان سب کے بھی جن کے پاس کبھی وہ ویڈیو تھیں۔ اگر چاہتا تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی یہاں منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اسی لیے میں نے یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے یہ کام تم کرو گے۔ میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں کورٹ میں پیشی ہوگی اور تمہاری باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں پر مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا۔ ہر وقت میری طرف مت دیکھا کرو۔ کیوں چھوٹے موٹے جھگڑے کر کے تمہیں کیا لگتا ہے میں سارے کام کاج چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آؤں گا؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے، کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچوں سے لڑے ہوئے تو والدین تمہیں بچانے آئیں گے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ مجھے یہاں تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بہت دن سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے میں آپ کو مس کر رہا تھا بھائی۔ آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ بات کرتے ہوئے وہ ایموشنل ہو گیا۔ وہ جب اسے کہتا بھائی کہتا تو آپ کہہ کر پکارتا، جب ڈیول کہتا تو تم کہہ کر بلاتا۔ تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تمہیں مجھے مس کر رہے تھے۔ اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے کس لوفر عاشق کی طرح۔ وہ کب سے خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے خضر اور سامنے بیٹھے شارپ دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن وہ نہیں ہنسا، وہ ہنستا نہیں تھا۔ اب تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، مجھے 1 ہفتے میں
تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے سخت نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا تو دونوں کی بتیسی خاموش ہو کر اندر بیٹھ گئی۔ ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو خضر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیلا کیا ٹھیک سے ان کو تنگ نہیں کر رہی جو اس سے مرچیں چھپائے ہوئے ہیں؟ شارف نے غصے کی وجہ پوچھی۔ ارے وہ کیا تنگ کرے گی جب سے اسے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی اور لڑکی آنے والی ہے۔ بیچاری جل جل کر دھواں ہو رہی ہے۔ 1000 بار تو کل کا یہ کہہ چکی ہے کہ اگر وہ لڑکی معصومہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو اس کا کیا ہوگا، جبکہ یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ڈان کو اس میں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پھر بھی ڈان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی دن تنگ آ کر ڈان اس سے شادی ہی کر لے گا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ بھائی کی شادی لیلا بھابھی سے ہی ہوگی، اس لیے تو میں نے اسے ابھی سے بھابھی بلانا شروع کر دیا ہے۔ ہاں بیٹا، ایک بار ڈان کے سامنے بھی بلانا اسے بھابھی، میں بھی تو دیکھوں تیرے منہ میں زبان رہتی ہے کہ نہیں۔ خضر نے گویا اسے چیلنج کیا۔ آئی ایم سوری، میں ابھی تیرا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میری یہ زبان ابھی بہت سارے کارنامے سر انجام دینے والی ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے جس سے میں رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ آخر اسی زبان سے ہی تو میں نے اللہ کے سامنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ جلدی سے انہیں لیلا سے محبت ہو جائے اور پھر اس سے شادی ہو جائے۔ لیکن پھر یہ محبت والی بات سوچ کے نا میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ محبت تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے اندر کوئی جذبات ہوں، بھائی کے اندر تو کوئی جذبات ہی نہیں۔ لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ سارے دل اللہ پاک نے بنائے ہیں، سب کے اندر جذبات بھی وہی پیدا کرتا ہے، ایک نہ ایک دن بھائی کے دل میں بھی محبت جیسا جذبہ ضرور پیدا ہوگا، شارف نے کہا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ اللہ وہ جذبہ لیلا کے لیے پیدا کرے گا؟ خضر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کی محبت میں سچائی ہے، لیلا سے زیادہ پیار انہیں اور کوئی پیار نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے دل میں محبت اسی کے لیے ڈالتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہو۔ اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیول کو لیلا سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل، تم نے شاید دیکھا نہیں، لیلا نے 2 بار بھائی کے لیے گولی کھائی ہے، جہاں بھی بھائی کی جان خطرے میں ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ لیلا بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے پیار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ لیلا بھائی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دے گی، اور اگر ڈیول کو کسی اور سے پیار ہو گیا، میرا مطلب ہے کسی تیسرے سے، تو خضر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بھائی کو پیار، ہاں ہاں ہاں، جوک آف دا ڈے، بھائی کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اگر ہو بھی گئی تو تمہیں کیا لگتا ہے لیلا کسی تیسرے کو برداشت کرے گی اپنے اور بھائی کے بیچ؟ اس لیے تو میں معصومہ کو لے کر پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیچاری کیسے کہوں معصومہ کوئی لیلا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول، میں اتنی آسانی سے تمہارے آدمی کو جیل سے باہر آنے دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہونے دوں گا۔ شارف کو اب پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب تم بھی اپنے وفادار آدمی کو بھول جاؤ، انسپکٹر سائم نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ارے انسپکٹر سائم، آپ یہاں، یہ وقت تو آپ کی بچی کے اسکول سے چھٹی کا ہے نا، اب یہ مت کہیے گا کہ میرا دیدار کرنے کے لیے آپ اپنی بچی کو اسکول سے لینے نہیں گئے۔ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی تب جب آپ نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہو۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھیں انسپکٹر صاحب، ارے میں آپ کی بچی کو کچھ نہیں کروں گا۔ ڈیول اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کو استعمال نہیں کرتا، یہ ڈیول کے کام کرنے کا انداز نہیں ہے، مگر آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے انسپکٹر سائم کا دل چاہا کہ اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ کر رکھ دے جو اس کے 4 سالہ بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ دبئی کی پولیس کسی عام باشندے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور دبئی کی عوام کی نظروں میں ڈان ایک عام آدمی تھا جس سے بہت کم لوگوں نے دیکھ رکھا تھا۔ ارے میں نے صرف تصویر بھیجی تھی، ان لوگوں نے ایڈوانس میں 5 لاکھ بھیج دیے، میں نے تو ابھی کہا بھی نہیں تھا کہ لڑکی کو بیچیں گے بھی کہ نہیں۔ اقصیٰ نے اس کے سامنے 5 لاکھ کی گڈی رکھتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، میں روح کو نہیں بیچوں گی، کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری اجازت کے بغیر تم نے ان لوگوں کو تصویر بھیجی کیوں؟ تنظیم بیگم کو غصہ آ گیا تھا۔ اوہو، اس وقت میری منتیں کر رہی تھی کہ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہاری ہمدردی ہی کی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہمدردی میرے ہی گلے پڑ جائے گی۔ ان لوگوں کو لڑکی پسند آئی
اور وہ لوگ 30 لاکھ دینے کو تیار ہیں، لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ تمہیں تو ان بیٹیوں کی زندگی برباد کرنی ہے، ایسی ہی ساری زندگی بیٹھی کنواری رہ جائیں گی۔ میرا کیا ہے، میں نے تو یہ پیسے واپس بھیجوا دینے ہیں، صرف تصویر دیکھ کر 5 لاکھ بھیج ڈالے۔ 30 لاکھ، ذرا سوچ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی تیری بیٹیاں۔ خیر تیری مرضی، ابھی میں ذرا بھائی کے گھر جا رہی ہوں، یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، واپسی پر لے جاؤں گی، اقصیٰ نے شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی، جبکہ تنظیم نے کپاتے ہاتھوں سے وہ گڈی پکڑی اور اندر جا کر اپنے کمرے میں رکھنے لگی۔ اس کا سارا دھیان ان پیسوں پر تھا۔ ان کی 3 بیٹیوں کی زندگی سنبھل سکتی تھی اور ساتھ میں روح سے جان بھی چھوٹ سکتی تھی، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کا ضمیر ایک معصوم سی لڑکی کی زندگی برباد ہونے نہیں دے رہا تھا، لیکن کب تک؟